اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین یا رب العالمین۔ جی ہم نئی سیریز شروع کریں اللہ تعالیٰ کے 99 نام، اور اس میں ہر کلاس میں اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں اس میں سے 2-3 ہم کیا کریں گے۔ آج پہلی کلاس ہے تو اس کے اندر ہم اللہ جل جلالہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ہے جس کو بزرگان دین بھی کہتے ہیں کہ یہی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، تو یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں تقریباً 2940 مرتبہ یہ اسم آیا، اور اچھا یہ جو ہم نے یہ شروع کی ہے نا سیریز، یہ شرح اسماء حسنہ یعنی کہ لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ محمد حنیف عبد المجید صاحب کی، اور مختلف علماء کرام نے اس کو مرتب کی ہے۔ اس کتاب سے ہی ہم اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اسی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم ابتدا کرتے ہیں، اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اسی کی پناہ طلب کرتے ہیں، اسی کی عظمت کی ہم دہائی دیتے ہیں، اسی کی بڑائی سے ہم ایمان کی مضبوطی حاصل کرتے ہیں، اس کی صفات کو ہم محبت سے بیان کرتے ہیں، اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم درود و سلام بھیجتے ہیں۔ لفظ اللہ کے معنی کتنے پیارے ہیں، دیکھیں ذرا، یعنی کہ عربی قواعد کے روح سے اس کے 4 معنی ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ عطا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ، باری تعالیٰ کو اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عطا کرتا ہے، بلکہ صرف وہی عطا کرتا اور کیا کچھ عطا نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں زندگی، جسم، ہاتھ پاؤں، بصیرت، بصارت، خوشیاں، ایمان کا نور دل میں انسان کے فکر اور شعور، یہ سب کچھ اللہ کا عطا کرتا ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کتنا مانگتا ہے اللہ سے اور کیا مانگتا ہے، کیونکہ یہ حدیث پاک ہے کہ جو گمان اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے رکھتے ہو، میں وہی تمہارا معاملہ کرتا ہوں۔ دنیا مانگو گے دنیا دے دوں گا، آخرت اچھی مانگو گے آخرت دے دوں گا، اور دونوں جہان اگر چاہیے دنیا اور آخرت بہترین وہ بھی دے دوں گا۔ تو ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے عطا میں کمی نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے حیران ہونا۔ دنیا میں بسنے والے اہل عقل جتنا اللہ تعالیٰ کی شان میں غور و فکر کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت کے حیران کن دروازے کھلتے ہیں۔ سائنسدان مخلوقات کی پیدائش، کائنات کی وسعت اور اس کے نظام کے باہمی ربط کو جب بھی باریک نظر سے دیکھتے ہیں تو ان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ علماء صلحاء رب العالمین کے احکامات کی حکمتوں کو جب سوچتے ہیں تو ہر روز نئے نئے فوائد سامنے آتے ہیں۔ تیسری چیز ہے سکون دینا۔ بے شک دلوں کا سکون اس کی ذات سے وابستہ ہے اور اس کے احکامات کی اتباع میں ہے۔ چین اطمینان کے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہیں، اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ پناہ دینا، چوتھی چیز جو ہے وہ ہے پناہ دینا۔ مصائب حادثات کی اس دنیا میں، غموں دکھوں کے اس میلے میں اور پریشانیوں اور الجھنوں کے اس جھمیلے میں ایک اللہ ہی ہے جو گھبرائے ہوئے دلوں کو پناہ دیتا ہے۔ اس کائنات میں اسی کی تو طاقت ہے جس کی پناہ کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اور پھر یہ جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ اللہ نظر نہیں آ رہا، تو آپ دیکھیں کہ جب کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا تو اللہ ہی نظر آتا ہے۔ انسان جیسے بزرگان دین کہتے ہیں کہ خوشیاں سلا دیتی ہیں، غم جگاتے ہیں۔ تو غم میں جب انسان ہوتا ہے نا تو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ بھی یہی چاہتا ہے، اسی لیے امت محمدیہ کو تھوڑا سا اللہ نے دبا کے رکھا ہے، سکویز کر کے رکھا ہے، مشکلات میں رکھا ہوا ہے کہ اس کو اللہ یاد آتا رہے۔
بہرحال بہت زیادہ دیر تک مشکلات پریشانیاں ہمارے اوپر نہیں رہتی، کم عرصے میں ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں۔ آگے دیکھیے اللہ رب العزت کے نام کا ادب۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت بشر بن حافی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کا سبب کیا؟ آپ اللہ کے بندے کیسے بنے؟ فرمانے لگے یہ محض اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال ہی نہیں۔ میں ایک گناہ گار اور عیاش طبیعت کا آدمی تھا۔ ایک مرتبہ راستے سے گزرا تو کاغذ پر نظر پڑی، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ کاغذ کو میں نے صاف کیا، جیب میں رکھا، اور اس وقت میرے پاس 2 درہم تھے، اور ان 2 درہموں کا میں نے عطر خریدا، خوشبو لگائی اس کو کاغذ کو، اور اس کو سنبھال کے رکھا۔ اللہ کو ان کی یہ ادا پسند آئی۔ اب آپ دیکھیں نارملی ہم نے بھی گھروں میں دیکھا ہے کہ نا جب کوئی شادی کا کارڈ آتا ہے، اب تو خیر وہ کم ہو گیا سلسلہ، اس پہ لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کوئی اور دعوت نامہ یا اس طرح کی چیز ہوتی ہے اس پہ۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ ہماری والدہ نا اتنا سا حصہ اتار کے، تو ایک شاپر ہوتا تھا اس کے اندر وہ ڈالتی رہتی تھی اللہ کا نام، ادھر ادھر جہاں کہیں ان کو نظر آتا تھا نا تو اس طرح ادب کے ساتھ رکھتی تھی۔ اس کے بعد پھر وہ جہاں پہ جس مسجد میں اللہ کے ناموں کا ایسا وہ بنا ہوا ہوتا تھا باسکٹ، وہ لوگ لے لیتے تھے مسجد میں، اور پھر اس کو وہاں پہ جمع کروا دیا کرتی تھی۔ تو بانصیب والی بات ہے۔ اور پھر یہاں پہ ترجمہ یہ لکھا ہے کہ اے بشر بن حارث، تو نے ہمارے نام کو راستے سے اٹھا کر صاف کر کے معطر کیا، ہم تیرے ناموں کو دنیا اور آخرت میں معطر کریں گے۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب انہوں نے بشر بن حافی نے اللہ سے پوچھا تو یہ ان کو الہام ہوا، ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام ادب سے لینا چاہیے۔ بس آج کی جو ہمارا یہ جتنی بھی دیر کا آدھے گھنٹے 40 منٹ کی کلاس ہے، اپنے دل میں تہیہ کریں کہ اللہ کا نام ادب سے لینا۔ یا اللہ، اللہ سنتا نہیں، اللہ دیکھتا نہیں، اللہ کرتا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہم بولتے ہیں اللہ کا نام کے ساتھ، لیکن آج اپنے آپ سے تہیہ کریں کہ ہم اللہ کا نام ادب سے لیں گے، ٹھیک ہے۔ جب بھی اللہ کا نام لیں تبارک اللہ تعالی، یا اللہ تعالی، یا رب العزت، یا ذوالجلال والاکرام ضرور بولیں اور لکھیں اللہ سبحانہ و تعالی، ٹھیک ہے۔ جیسے محمد، بہت لوگ کہتے ہیں محمد نے یہ کہا، رسول نے کہا، لیکن جن کے اندر ادب ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بھی درود پاک ہے، لکھنا بھی چاہیے، بولنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اللہ کو خالی اللہ نہ بلائیں، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العزت، اللہ جل جلالہ، ایسے یہ اپنے آپ سے خود تہیہ کریں، ٹھیک ہے۔ کسی نے گھول کے نہیں پلانا، انسان نے یہ اپنے لیے خود سوچنا ہے کہ میں نے ایسے اللہ کا نام لینا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس قدر بڑی شان ہے کہ اگر شاہان دنیا کی طرح ان کے خطاب کے لیے مناسب شان القاب آداب کی قید ہوتی تو عمر میں تمام ہو جاتی، اور ایک بار بھی ان کا نام لینے کی نوبت نہ آتی۔ القاب و آداب بھی کبھی ختم ہی نہ ہوتے، لوگ نام لینے کے لیے ترس جاتے، لیکن اللہ اکبر، کیا رحمت ہے کہ اپنے نام لینے کے لیے کسی قسم کی اللہ تعالیٰ نے قید نہیں لگائی، مرضی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 چیزیں عطا کی نا، ایک مرضی اور دوسرا علم۔ اب انسان کی مرضی ہے اس علم پہ کتنا عمل کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور اپنی محبت ہر کسی کو نہیں دی، جو جتنا مانگے گا اس کو اتنی ملے گی۔ جس وقت اور جس حالت میں جی چاہے اللہ اس کا نام لے کر خطاب کر سکتے ہیں۔ چند خاص موقعوں، چند خاص حالات کے کہ اس وقت زبان سے ذکر کرنا خلاف ادب ہے۔ غریب سے لے کر امیر تک، عابد و زاہد سے لے کر فاسق فاجر، ہر شخص کو بے تکلف خطاب کرنے کی اجازت ہے، ورنہ اس کی عظمت اور جلال کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہماری زبان اگر 7 سمندر کے پانی سے بھی دھوئی جائے تب بھی اس کا نام لینے کے قابل نہ ہوتی۔ اسی لیے اللہ والے کیا کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے پہلے استغفار ضرور پڑھیں، کہ زبان سے جو غیبتیں ہو گئی ہیں، جو دنیا کی محبت میں باتیں ہو گئی ہیں، یا کچھ بھی غلط الفاظ بول دیے گئے
تو استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 100 دفعہ پڑھیں، اور اس کے بعد درود پاک پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور درود کا صدقہ بھی یہ ہے کہ آپ 100-150 روپیہ ضرور دن کا نکالیں، جو خواتین ریگولر درود پاک پڑھ رہی ہیں ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسلامی معاشرہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدر اور اس کی وحدت کے عقیدے پر وجود میں آتا ہے۔ ایک مسلمان مرد کی مسلمان خاتون سے ہم سفری رفاقت تب جائز ہوتی ہے جب اللہ کا نام بیچ میں آتا ہے۔ تو ظاہر نکاح جب ہوتا ہے نا، تو آپ دیکھیں نکاح میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ اتنا پاکیزہ بندھن ہے، اتنا پاکیزہ رشتہ ہے کہ سب سے زیادہ زور شیطان کا اسی رشتے پہ لگتا ہے۔ اسی لیے تو میاں بیوی میں بدگمانیاں، حسد، نفرتیں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ اب وہ جیسے نکاح ہو جاتا ہے نا، تو وہ اپنے فوج کے ساتھ حملے کرتا ہے میاں بیوی پہ۔ تو پھر ظاہر ہے جب، اور کیا حملے کر سکتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے۔ اور سب سے پہلے کون سے رشتے میں جدائی ڈالی؟ حضرت آدم حضرت حوا کے رشتے میں جدائی ڈالی۔ تو یہ رشتہ جو ہے نا آخری وقت تک وہ اس کے اندر توڑ پھوڑ کرے گا۔ جب اللہ نے حج پہ جانے کی توفیق دی نا 2006 میں، تو وہ حاجی کیمپ پہ انہوں نے بتایا کہ جی سب سے حج تو آپ کا ہو جانا ہے، لیکن آپ نے اپنے خاوند کے ساتھ لڑنا نہیں ہے۔ آپ کا جو گروپ ملا اس کے ساتھ کہ جی کمرہ ہمیں کون سا دیا، ٹرانسپورٹ کیسے دی، کھانا کیسے دیا، یہ ہے صبر جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کا حج قبول کرنا ہے۔ بڑے لوگ ہیں وی آئی پی حج کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جی کیسے لگا حج پہ، کہتے ہیں خالی خالی۔ کیوں؟ کیونکہ نرم بستر بھی تھا، ٹرانسپورٹ بھی اچھی تھی، کھانا وی آئی پی تھا، کیفیات تو ملی کوئی نہیں۔ وہ کہاں سے لینی تھی؟ وہ دل سے صاف کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، عبادات کی طرف دھیان کر کے، ٹھیک ہے، تبھی ملنی تھی نا، نہ کہ یہ کہ میرا کمرہ ایسا، میری گاڑی ایسی، میرا کھانا ایسا، اس میں تو نہیں ملنا تھا۔ بہرحال یہ رشتہ شوہر اور بیوی کا تعلق محبت اور اعتماد کا تعلق ہوتا ہے، اس میں بے تکلفی، سادگی ہوتی ہے، اور اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے انتھک محنت کرنی ہوتی ہے۔ تو حج کا ذکر اس لیے ہوا کہ وہاں پہ بار بار یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ شیطان آپ کے رشتے پر حملہ کرے گا، اور یہ عبادت ایسی ہے کہ جیسی اللہ کا گھر دیکھتے ہیں دل میں اللہ کے لیے محبت جاگ جاتی ہے، تو وہ جاگنے نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے تہیہ کر کے جائیں کہ جب ہم حج کرنے جائیں گے میاں بیوی آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، اور واپس آ کے بھی اس کو قائم رکھنا ہے ٹل ڈیتھ۔ خاموشی اختیار کرنی سیکھنی چاہیے جو ہمارے اندر نہیں ہے، اور اللہ نے جب کوئی یہ سمجھ جائے گا نا خاموش رہنے میں اللہ نے کتنی زیادہ کیفیات رکھی ہیں، کتنی زیادہ اپنا قرب رکھا ہوا ہے، جب تک وہ خاموش ہوگا نہیں وہ اس چیز کو ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتا، ان احساسات کو محسوس نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام بیچ میں آتا ہے تو ایک نئی دنیا وجود میں آتی ہے نا، جب نکاح ہوتا ہے بالکل جو کل غیر تھا وہ اپنا ہو گیا، اپنوں سے بڑھ کر ہو گیا۔ اور اب آپ دیکھیں کیسے خواتین دل جان نثار کر کے کھانا بنا رہی ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، خاوند کی طرف سے اگر بے رخی ہے تو شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ بہرحال اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ اہم کام جو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا ہے۔ تو اب اپنے آپ سے یہ بھی اپنے آپ کو بتائیں کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے۔ عورتیں کہتی ہیں جی کوئی وظیفہ بتائیں، تو آپ دیکھیں اسم اللہ جو ہے یہی اسم جلالہ ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، خالی اللہ 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 دھیان سے کرتے جائیں، بعد میں دعا مانگیں، دیکھیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ 100% پکی بات ہے مل جائے گا۔ پھر ہر کام کو پہلے کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا، یہ اپنے بچوں کے بچوں کو ضرور عادت ڈالیں۔ غفلت ہماری ہے، ہم یہ چیزیں سمجھتے نہیں ہیں اور آگے بچوں تک محنت نہیں کرتے۔
آپ دیکھیں ہماری بڑی بوڑھیاں کس طرح کہتی ہوتی تھیں، کوئی نہیں عالمہ فاضلہ تھی، جیسے کوئی کام کیا بسم اللہ، اللہ دے حوالے، اللہ دی سو رکھا تینوں، اور اپنے اپنی زبانوں میں اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو دے دیتی تھی۔ بچے خیریت سے جاتے تھے، خیریت سے واپس آتے تھے، خامن بھی ایسے۔ اگر آج بیوی کہے کہ جائے یہاں سے میری جان چھوٹے، ہے نا، تو پھر آپ دیکھیں کس زبان سے اور کس نیت سے گھر سے اس کو رخصت کیا ہے۔ مانگیں اللہ سے ہدایت، کہیں اللہ یا اللہ اس کو دیں ہدایت، اور بچوں کی پرورش میں جو بھی چیز آپ کی خامن سے جڑی ہوئی اس نیت سے اپنے آپ کو اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ ایک مختصر سا عمل ہے جسے بعض اوقات ایک رسمی کارروائی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ کوئی رسم نہیں بلکہ اس سے ایک بہت بنیادی فکر جو ہے اس کا پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، اور اس چیز کا اعتراف کرنا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے اسم کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اس کام کو شروع کرتے ہیں۔ دور جاہلیت میں لوگ اپنے بتوں کا نام لے کر کام کا آغاز کرتے تھے، یہ ان کو پتہ تھا کہ خدا ہے، مانتے بھی تھے، لیکن کیا کہتے تھے، بت وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا، شرک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اپنے بتوں کا نام وہ لیتے تھے، ایسے نہیں تھا کہ زندگی ایسی گزار گئے، نہیں، انہوں نے ایک عقیدت اپنے بتوں کے ساتھ رکھی ہوئی تھی اور اس کے تحت زندگیاں گزاری، گو کہ غلط گزاری۔ تو الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، کیا پاورفل دین ملا ہمیں۔ کبھی آپ اسی کو بیٹھ کے سوچیں نا کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کے اندر چنا، اللہ اکبر، الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو بس 2.5 گز کی زمین میں سکون ضرور مل جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم پانی پینا چاہتے ہیں، بعض اوقات غفلت بے دہانی میں پانی پی رہے ہوتے ہیں، ہے نا، تو اگر پانی پیتے وقت بھی، کھانا کھاتے وقت بھی، گھر کے اندر آپ نے لائٹ دروازہ بند کیا، تب ہر موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عادت بنانا، اس میں محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا عظیم الشان ذخیرہ سمندروں کی شکل میں محفوظ کیا اور اسے سڑنے سے بچانے کے لیے اول تو اسے نمکین بنا دیا اور دوسری طرف اسے ہر دم رواں دواں کر دیا۔ پانی کی طاقت آپ دیکھ چکے ہیں پچھلے مہینے یا اس سے پچھلے، جب یہ سیلاب آیا پاکستان میں، کس طاقت کے ساتھ پانی نے پتھر، درخت، ایک جگہ سے دوسری کتنے 100 میل تک وہ پانی لے کے ان کو آگے چلا گیا۔ پانی کی طاقت اللہ نے دکھائی۔ آپ سمندروں کی دیکھیں، سمندروں میں طوفان، ہے نا، اللہ اکبر، ہوا کی طاقت، وہ بھی اس سے ٹورنیڈوز آتے ہیں، امریکہ میں بہت آتے ہیں۔ ہوا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ انسان کو گھما کے اڑا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جو قوم ہود، قوم سمود پہ اب عذاب آیا، ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا تھا، ہوا کی طاقت تھی، اور فرعون کو جو ڈبویا پانی کی طاقت تھی، اور طاقت کس کی تھی اصل میں، اللہ کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی اگر کڑوا ہو جائے ہم نہیں پی سکتے، بہت زیادہ نمکین ہوئے نہیں پی سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا بہترین خوبصورت پلانٹ نصب کیے ہوئے ہیں کہ مونسون سمندر سے بادل بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں اور بارش ہو جاتی ہے، لوگوں ہر کسی کے لیے پانی پہنچ جاتا ہے۔ یہاں اللہ نے یہ تخصیص ہی نہیں کی کہ صرف مسلمانوں کو ملے گا، کافروں کو نہیں ملے گا، ابھی نہیں، کہ جب تک ہمارے سانس آ رہے ہیں تب تک معاملہ فرق ہے، جب سانس ختم ہو جائیں گے نا، پھر اللہ کا جو جھنجھوڑنا ہے نا وہ کام کرنا شروع کر دے گا، اس وقت بہت بے بسی ہوگی۔ اپنے ہوش و حواس میں، اپنے سانس لینے میں ہی ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے، اور کتنا راضی کرنا ہے یہ بھی خود ہی کرنا ہے پتر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ پانی پینے سے پہلے، ہر کام سے پہلے اللہ کے نام کو یاد رکھا کرو اور اللہ کا نام ہی لیا کرو، ہر نوالے سے پہلے بھی۔ اچھا، یہ جب آپ اس کی نیت کریں گے نا اور دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا نہ پیٹ خراب ہوگا، نہ معدہ خراب ہوگا، نہ آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی۔ کیونکہ آپ نے اس کی حکمت کو سمجھا،
تسمیہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ سمجھ گئے کہ جو کام شروع کرنا ہے اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے، اور اس کی حکمت بھی جب سمجھ آئے گی، آپ نے عمل کر لیا اور عمل کا صلہ خدا نے دے دیا، اب آپ دوسرے کو صرف لفظوں میں ہی بتا سکتے ہیں، سننے والے کی مرضی کتنا وہ اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا۔ بسم اللہ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے بظاہر مختصر لفظ ہے، لیکن ان کے پیچھے حقائق و معارف کی ایک ایسی کائنات پوشیدہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کام کے شروع میں انسان سے کہلوایا، انسان بننے کی طرف متوجہ کیا، اور فرعون اور نمرود اس سے شیطان، یہ جو لوگ تھے نیگیٹو چیزیں ہیں، اس سے بچنے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی کہ تمہیں چھوٹا سا لگتا ہے مختصر سا بسم اللہ، اس میں طاقت بہت ہے، تم لوگ سمجھتے نہیں ہو، اس پہ غور و فکر ہی نہیں کرتے، اسی لیے یہ تمہاری زبانوں سے ادا نہیں ہوتا اور تم محروم رہ جاتے۔ اس کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے ہم نے عادت بنانی پڑے گی۔ پھر آپ دیکھیں اللہ جل جلالہ کے نام کی تاثیر، یہاں پہ واقعہ نمبر 2 لکھا ہے کہ بادشاہ روم کیسر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک خط لکھا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، کوئی علاج بتائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس اپنی ٹوپی بھیجی اور اسے سر پر رکھ کر کہا کہ اس کو سر پہ رکھا کرو، سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ لو جی، کیسر جب وہ ٹوپی سر پر رکھتا درد ختم ہو جاتا، اتارتا تو دوبارہ وہ تکلیف لوٹ آتی۔ بڑا تعجب ہوا، اس نے ٹوپی کو پھاڑا، اس نے کہا کیا چکر ہے؟ اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاقت ہے نا، اور جس طرف دھیان ہوتا ہے، آپ دیکھیں سیکرٹس کے نام سے ایک کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی آپ چاہتے ہیں نا زندگی میں، فرض کریں آئس کریم کھانا، اب آپ دیکھیں آپ کی سراؤنڈنگ وہ چیزیں تیز ہو جاتی ہیں اللہ کی طرف سے بھی، اور آپ کو کچھ گھنٹوں کے بعد وہ چیز مل جاتی ہے، لیکن اگر توجہ سے مانگی ہوگی تو ٹھیک ہے۔ تو اگر بھاگی گھوڑی کی نمازیں ہیں، دھیان کہیں اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے، یہ والی بات میں اس میں اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ کبھی سوچا آپ نے کہ اللہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا کائنات میں؟ جنگل کا قانون ہوتا، وہ اللہ جل جلالہ جس کی محبت کے بغیر روحوں کو سکون نہیں، اس کے ذکر کے بغیر دلوں کو قرار نہیں، عقلیں اس کی معرفت کے بغیر پاکیزہ نہیں، اس کی توفیق کے بغیر نجات نہیں۔ وہ اللہ جل جلالہ جس کی قربت، نرمی، مہربانی کے بغیر دل زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب میں اپنا آپ دیکھتی ہوں نا، میں اپنی بات کر رہی ہوں، آپ لوگ اپنے آپ سے خود ڈیسائیڈ کر کے اپنے آپ کو بتائیں، اپنے ضمیر کو بتائیں۔ تو کچھ عرصہ ایسے تھا کہ جب میری کوئی غلطی ہوتی تھی نا تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے۔ جب میں مدرسے میں بیٹھی، اللہ والوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا پڑھنا پڑھانا یہ نصیب ہوا، تو سیکھا کہ اللہ کا کرم ہے کہ کوئی ہمیں ہماری غلطیاں بتا رہا ہے۔ جس دن یہ بات سمجھ آئی، اگلے 2 دن اتنی شرمندگی ہوئی اللہ سے، پانسا ہی پلٹ دیا اللہ نے سوچ کا۔ پہلے سوچ میں کیا تھا اور اب سوچ میں خدا نے کتنی عاجزی عطا کرتی، الحمدللہ۔ تو جب کوئی آپ کو آپ کی عیب بتا رہا ہوتا ہے، کوئی غلطی بتائی جاتی ہے، شکر کیا کریں اللہ کا کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کو ہماری اصلاح کی فکر ہے، تبھی تو بتا رہے تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تم نے یہ کیا، تو اچھے دل سے سن لیا کریں۔ وہ اللہ جل جلالہ جس کی اجازت نہ ہو تو حکم نافذ نہیں ہوتا، ہے نا۔ آپ دیکھیں 2005 کا زلزلہ، اللہ نے 8:45 بجے کن کہا ہوگا، 9 بجے سے پہلے تو پوری جو کشمیر کی طرف زلزلہ آیا، زمین بوس ہو چکے ہوئے تھے گھر۔ 8:45 بجے جو زکوٰۃ دینے والے تھے، 9 بجے زکوٰۃ لینے والے بن گئے۔ 15 منٹ میں اللہ نے کایا بدل دی۔ اس لیے اللہ کی طرف سے نا خوف میں رہنا چاہیے، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ یقین مانے کم غلطیاں کریں گے،
خامدوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، مرد اگر ان کو سمجھ آ رہی ہے تو، بچوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، میکا سسرال کے ساتھ۔ اللہ کا خوف اپنے، یہ بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ جس دن مل گیا نا، دنیا آپ آگے آگے تو دنیا آپ کے پیچھے پیچھے، لیکن یہ چیز اپنے دل میں راسخ کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نور سے زمین اور آسمان روشن، اسی کی ذات و بابرکت سے اندھیروں میں روشنی آئی۔ یہ بڑی زبردست مجھے بات لگتی ہے، کیونکہ کئی دفعہ خواتین کہتی ہیں اندھیرے کا اتنا ڈر لگتا ہے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، روشنی کا انتظار کرتے ہیں، ہو تو جاتی ہے قضا لیکن روشنی میں ذرا سکون۔ فوبیاز ہوتے ہیں مختلف قسم کے، کئیوں کو جیسے چھپکلی کا فوبیا، کاکروچ کا ہوتا ہے۔ یہ مسلمان اس لیے ویسے بائی دا وے پیدا نہیں ہوئے تھے چھپکلیوں سے اور کاکروچوں سے ڈرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کر کے اس کو پھیلانے کے لیے۔ جب آپ اماموں کی زندگیاں پڑھتے ہیں نا، امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ نے 7 سال کی عمر میں جب حفظ ہو گیا امام شافعی کا، اور ایک بوری کے اندر روٹیاں سکھا کے ڈال دیں اور اپنے بیٹے کو کہا چلو پتر دین سیکھو، گھر سے نکال دیا۔ اب وہ مدرسے میں گئے، انہوں نے تفسیر کا، حدیث کا، فقہ کا، اصول فقہ سب کچھ سیکھا۔ درمیان میں کچھ دیر دل کیا والدہ کو ملا، تو جب دروازے پہ دستک دی تو ماں کو سمجھ آ گئی بیٹا آیا، تو انہوں نے کہا بیٹے تم درمیان میں کیوں آئے؟ ملنے کے لیے۔ 7 سال کا اگر کورس تھا، فرض کریں 2 سال بعد آئے، انہوں نے کنڈی نہیں کھولی، بیٹے کو واپس بھیجا۔ بیٹے کو جب بھوک لگتی تھی پانی میں روٹی ڈبو کے کھا لیتا تھا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ یہ امام شافعی کا فتویٰ ہے، امام شافعی نے یہ بات کی، امام ابو حنیفہ نے کی، امام مالک نے کی، امام حنبل نے، احمد بن حنبل نے کی۔ کیا کام کر کے گئے یہ بڑے بڑے امام، اور آج کوئی امام کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا۔ تو جو نہیں مانتا کس کا نقصان کر رہا ہے؟ اپنی جان کا۔ جو مان رہے ہیں ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ایسے زندگیاں، ایسے مائیں تربیت کرتی تھی، ہماری طرح نہیں ہائے میرا پتر ادھر آؤ، ابھی کھلا کے ٹھوس کے بٹھایا ہے، 2 گھنٹے بعد اور کھاؤ اور کھاؤ، ہے بیچارہ کھایا نہیں، 3 گھنٹے ہو گئے میرا پتر کچھ کھادا نہیں۔ ایسے نہیں آتی ہیں۔ بھوک کے اندر تربیت ہے، بھوک کے اندر علم ملتا ہے۔ بھوکا رکھیں، روزے رکھوائیں اپنی اولادوں کو، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے قرآن کے حافظ بنائے گا، حدیث عطا کرے گا، علم عطا کرے گا۔ ایسے مائیں بناتی ہیں اپنی اولادوں کو جن کی آخرتیں پھر اچھی ہو جاتی ہیں۔ مائیں تو گمنام، کسی کو کیا پتہ امام شافعی کی والدہ کا نام کیا، امام ابو حنیفہ کی والدہ کا نام کیا، کیونکہ اللہ نے عورت کے لیے رکھا ہی پڑتا ہے، اس نے پردے میں رہ کے ہی اپنے اولادوں کی تربیت کرنی ہے۔ یہ شہرت، نام و نمود اور دکھاوا، عورتیں ادھر پھر رہی ہیں ادھر پھر رہی ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے؟ بے چینی، دماغ کی اور روح کی بے چینی، بے چین عورتیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر شان نرالی۔ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی طرف اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اسے خالی ہاتھ واپس کرے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے بھی حیا آتی ہے کہ کسی سفید ریش یعنی کہ سفید بال والے کو اللہ تعالیٰ عذاب دے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ ہماری کوتاہیاں جو اتنی سخت ضدی ہیں ہم لوگ گناہ کرنے پہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ کس کے جھانسے میں آ گئے، شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے، تم برائی کر بیٹھتے ہو۔ حیا اور پاک دامنی اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے پسند کی، رزق حلال کمانا۔ اور آج آپ دیکھیں جس طرح کوا ہوتا ہے نا، ادھر سے کھا ادھر سے کھا، ہماری اولادیں بھی بس ادھر سے کما ادھر سے کما، ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ، کوے کی طرح کی زندگی ہو گئی۔ کوئی ٹھہراؤ، کوئی اللہ کی خاطر دنیا میں کیا کام کر کے گئے، کسی ایک کو اللہ کی طرف راغب کیا، اللہ سے جوڑا؟ اللہ نے تو کہنا ہے زندگی دی تھی کیا کر کے آئے ہو۔ جو واقعہ کتابوں میں لکھا ہے نا کہ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے ہارون رشید کی جو اہلیہ تھیں، کیا نام میرے ذہن سے نکل گیا، زبیدہ خاتون، جزاک اللہ،
جب زبیدہ گئی نا اللہ کے ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں تم کیا لائی؟ پیسے والی خاتون تھی بہت، تو اللہ نے کہا مدرسے بنائے، مسجدیں بنائیں، نہر زبیدہ بنائی جو عراق سے لے کے حاجیوں کے لیے پانی مکہ تک لے کر آئی، تو یہ اتنا کام اس نے کیا۔ تو اللہ نے کہا تو میں نے تمہیں مال پیسہ دیا تھا، تم نے کر دیا، تمہارا اپنا کوئی خاص عمل میرے لیے؟ اب وہ چپ، نارملی ہوتا تو یہ ہے کہ پیسہ ہو تو اللہ کی راہ میں ایسے خرچ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو یاد دلایا کہ ایک دفعہ تم کھانا کھانے لگی، تم نے اذان کی آواز سنی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تم نے میرے نام کی عزت میں، اللہ کے نام کی عزت میں اپنا سر ڈھک لیا، تمہارا یہ عمل میرے لیے تھا۔ پیسہ تو دنیا کی آزمائش ہے، کسی کو خدا دے رہا ہے، کسی کو نہیں دے رہا، تو جس کو نہیں دے رہا وہ کافر ہو جائے۔ آپ دیکھیں جن کے پاس نہیں ہے وہی زیادہ اللہ کے قریب ہے، جن کے پاس دنیا میں پیسہ کم تھا وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ جو ہوس ہے نا پیسے کی، ضرور کمائیں، بہت اچھا کمائیں، اگر خاص طور سے آپ دین کی نسبت سے کام کریں، لیکن اپنی زندگیاں سادہ کریں اور رج کے پیسہ کمائیں، مدرسے بنائیں، مسجدیں بنائیں، اسکول بنائیں، یونیورسٹیز بنائیں، دیکھنے والے کو شبہ بھی نہ ہو، کہیں گے لو جی گاڑی تو انہوں نے اتنی ہلکی رکھی ہوئی ہے، ان کو کیا پتہ کہ اللہ کے ہاں اللہ کی خاطر کتنے غریبوں کے لیے کنویں کھدوا دیے، پانی کے کولر کروا دیے۔ ٹھیک ہے، تو لائف سٹائل ہمیشہ اپنا درمیانہ رکھیں اور کمائیں رج کے، خوب سونا اور چاندی کی وہ کیا کہتے ہیں اینٹیں جمع کریں، آنے والے وقت میں یہی کام آنے والا ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کو نہ بھولنا۔ اگر اپنی ہی ذات کے لیے کما رہے ہیں پھر وہ بھی آپ کو فائدہ بالکل نہیں دے گا۔ اصل میں ہمیں اللہ کی مخلوق کی دعائیں جو ہے نا وہ ہمارے لیے راستے آسان کرتی ہے، ہمیں سکون دیتی ہے دماغ کا اور دل کا۔ پیسہ سکون دیتا تو پھر فرعون اور حامان اور جتنے امیر تھے یہ خوشحال ہوتے۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ضرور سوچا کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہر دن ایک نئی شان میں ہوتے ہیں، وہ گناہوں کو بخشتے ہیں، تکلیفوں کو دور کرتے ہیں، کسی قوم کو بلند مقام عطا کر دیتے اور کسی کو پست کر دیتے ہیں۔ آج میرے میاں بتا رہے تھے کہ جاپان کی کرولا ٹوئٹا ختم گاڑیاں، نئی گاڑیاں آ رہی ہیں۔ میں نے کہا اچھا وہ کون سے چائنا؟ میں نے کہا لے ساری عمر جی جاپان ہے، یہ جاپان کی گاڑی، جاپان، یہ تو چائنا، ایک دم دیکھیں اللہ کی مرضی۔ ایک جس نے اتنا عروج دیکھا وہ کتنا نیچے چلا گیا اور کسی اور کوئی اور ملک آ گیا اور وہ آ کے پوری دنیا پر چھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں غزہ کی بات جب بھی آپ سنتے ہیں، اگر غزہ میں مشکل ہے، پریشانی ہے اور وہ لوگ شہادتیں دے رہے ہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ کربلا میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، پانی سے محروم، اللہ کی مرضی تھی، یہاں سے رتبے ملنے تھے، یہاں سے شہادتوں کو رتبے ملنے تھے، اس لیے اللہ نے وہاں پہ دیکھیں رہتی دنیا تک حضرت امام حسین کا نام زندہ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی اللہ کے ولی اولیاء ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے۔ جہاں کہیں بھی کوئی بیٹھے گا نا شجرہ مولانا حضرت امام حسین سے ملے گا، اور حضرت امام حسن کی نسل سے ایک ہی اللہ کا ولی آئے گا، حضرت امام مہدی۔ اللہ تعالیٰ یہ جو مصیبت زدہ کو دے کے عافیت دیتا ہے نا، توبہ قبول کرتا ہے، یہ بڑی زبردست بات ہے کہ اللہ کسی کی توبہ قبول کر لے، معاف کر دے کسی کو۔ آپ دیکھیں کبھی سوچیں کہ حشر کا میدان ہے، سب کھڑے ہیں اس میں اپنا حساب کتاب لینے، اللہ کی مرضی۔ یہ تو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعا تھی نا کہ میری امت، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم آپ کو خوش کر دیں گے آپ کی امت کے بارے میں، تو اس امت کی بخشش پکی ہے۔ ہاں لیکن درجے کا جو ہے نا فرق وہ پڑ جائے گا، وہ اپنی اپنی محنت ہے، کس نے دنیا میں کس درجے کی محنت کی، اس میں کتنا خلوص تھا، کتنا اللہ کی خاطر تھا اور کتنا اپنا واہ واہ سننے کے لیے تھا، یہ خود ڈیسائیڈ کرنا ہے۔
اور وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے بے شک ہمارا دل مردہ ہو جائے، دماغ مردہ ہو جائے، ضمیر زندہ رہتا ہے، وہ ٹھوک بجا کے بتا ہی رہا ہوتا ہے کہ آج نوکر کے ساتھ تم نے بدتمیزی کی ہے، خاوند کو تم نے تنگ کیا ہے، اولاد کو بد دعائیں دی ہیں۔ غلط ہو جاتا ہے نا۔ ایک خاتون نے، ایک واقعہ ہے ابھی پچھلے ہفتے کا ہی ہے، اچھا بہرحال اللہ رحم کرے۔ ایک خاتون تھی، وہ بچی تھی، وہ ظاہر ہے پڑھ رہی ہے، کورس کر رہی ہے مدرسے میں، تو اللہ نے شادی ہوگی، بیٹا ہوا، اور والد نے اپنی بہن سے وراثت کا جب ذکر کیا نا تو بہن نے نہیں دیا، اس نے بد دعا دی، بھائی نے، بہن نے بھی بد دعا دی۔ اور بد دعا کس چیز کی تھی؟ اولاد کی، کہ تمہاری اولادیں سکھی رہیں نا۔ بھائی کی بیٹی کو بھی طلاق ہو گئی، اور ایک بیٹا ہے، ایک بچہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، 1.5 سال بعد۔ اور جو بہن تھی اس کی بیٹی 10 سال کے بعد اس کو بھی طلاق ہو گئی، اس کے بھی بچے کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا جب پہلے دن نوکری پہ جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وراثت کیا چیز ہے، کہ عدلے کا بدلہ، نسلیں ختم ہو رہی ہیں، اور بدوا کتنی تیز ہے۔ اور پتہ یہ چلا کہ دونوں ہی طرف بہن بھائی نمازی تھے، تہجد گزار، اللہ کا ذکر اذکار کرنے والے، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کی بد دعائیں بھی ایسے ہی قبول ہوتی ہیں، کوئی عام لوگ نہیں تھے وہ۔ 3 جگہ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے لیے بد دعا کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے آپ کو بد دعا دینے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا، دعا دینے کے لیے بھیجا۔ تبھی تو اسلام پھیلا۔ اور ہم بڑا کرتے ہیں جی، میں اپنے آپ کو سیلف پٹی میں، ہائے میں بیچاری، میرے پہ یہ ظلم ہوا، میرے پہ یہ ظلم ہوا، سارے کھا گئے مجھے۔ اللہ کو ایسی عورتیں بالکل نہیں پسند، جن کے اندر معاف کرنے والا جذبہ ہی نہ ہو، جو اپنے میکے سسرال میں معافی کو سمجھتی ہی کچھ نہیں ہے۔ حشر کے میدان میں وہ اللہ سے امید نہ رکھیں۔ نبیوں کے قصے ہوں وہ بھی کتاب میں لکھے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، مختصراً دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام اپنی غلطی سے کشتی میں بیٹھے، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی کے پیٹ میں جا کے احساس ہو گیا غلطی ہو گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، وہ احساس ہوا تو انہوں نے کہا یا اللہ آئی ایم سوری۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات دماغ میں ڈالے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت یونس علیہ السلام احساس ہو گیا غلطی کا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ معافی جو ہے نا، ہماری زبانوں سے معافی کے الفاظ ادا ہونے چاہیے، پھر اللہ معاف کرے گا۔ تو سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ احساس کہ آج نوکر سے بدتمیزی کی ہے، معافی مانگے اللہ سے، اللہ چھوڑے گا نہیں۔ اگر کسی بہن بھائی سے زیادتی کر لی ہے، معافی مانگ لے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اس پر ہم نے ان کی دعا قبول کی، انہیں گھٹن سے نجات دی، اور اس طرح ہم ایمان رکھنے والوں کو نجات دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں جس دن میں نے یہ واقعہ سنا نا کہ وہ بد دعا دی ہے اور وہ بچی کو طلاق، اس کی بہن کے طلاق، تو میں ساری رات، میرے لیے وہ رات گزارنی مشکل ہوگی کہ اتنی تیز بد دعا، اور زندگی برباد کر دی۔ باپ نے بیٹی کی زندگی برباد کر دی بد دعا سے، دی بہن کو تھی، اور کہاں سے وہ بد دعا جا کے لگی اور ٹینس کے بال کی طرح واپس آ کے بیٹی کو ٹھک گئی۔ کتنا گھاٹے کا سودا کرتے ہیں ہم۔ ایک زندگی ملی، اس میں پیار کرنا آیا ہی نہیں، محبت کرنی آئی نہیں، نفرتیں کر کے مر جائیں گے۔ اور کہاں گئی وہ وراثت؟ نبیوں کی وراثت ہوتی نہیں تھی۔ میرے میاں ڈی فریزر کے بہت خلاف ہیں، کیا تم اس کے اندر جمع کرتی جاتی ہو، رکھتی جاتی ہو، رکھتی جاتی ہو۔ میں کہا بچے آتے ہیں تو چلو چیز ہوتی ہے وہ ٹائم پہ نکال کے بنا لیا، اس میں غذائیت ہی نہیں۔ مدرسے میں گئی، تازہ پکتا ہے شام کو، تازی وہ کھانا ہوتا ہے، تازی روٹی ہوتی ہے، صحتیں اچھی ان کی، کیا بات ہے۔
ادھر ہم پرانے کھانے کھا کھا کے معدے کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے کبھی کوئی مسئلہ، لیکن مجال ہے کہ ہمارے سر پہ جوں بھی رینگ جائے کہ ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو نہیں، بالکل اندھوں کی طرح زندگیاں گزاریں، سننے کے بعد اچھی بات سننے کے بعد بھی وہی کریں گے جو ہماری مرضی۔ رنج و غم کے وقت مومن کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رنج و غم سے عافیت دیتے ہیں۔ یہ بڑی زبردست بات ہے جو بھی نماز کی بات بھی ہو رہی تھی کہ چلیں اگر ضعیف ہیں کہ فوبیا ہے اندھیرے کا اور آپ نے فجر اٹھ کے روشنی میں پڑھ لیں، قضا نہ کریں، چھوڑیں نہیں، ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نماز کو۔ یہ دیکھیں یہ فوبیا کیوں آیا ہے ذہن میں؟ کہیں تو کوئی غلطی ہوگی، یا یہ جو ٹک ٹاک دیکھنے کا، موبائل دیکھنے کا، ڈرامے دیکھنے کا اتنا شوق ہے نا، ان کو ہی اندھیروں سے خوف آتا ہے۔ اور جن کو اللہ سے پیار ہوتا ہے وہ تنہائی کے لیے رات کا انتظار کرتے ہیں کہ رات کا اندھیرا چھا جائے، سارے کام ختم، اب اللہ اللہ شروع۔ ایسی بہت عورتیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے ہی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں بنائے ہمیں، یا کہ ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اچھی باتیں تو کرتے ہی جاتے ہیں، کہا کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب کا فرمان ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ مانگتے جائیں اللہ سے، مانگتے جائیں اللہ سے، مانگتے جائیں۔ جب ہم مدرسے میں تھے تو ہمارے استاد کہتے تھے اتنا مانگو اللہ سے، اللہ کو تم پہ ترس آ جائے۔ بچہ تو تھوڑا سا مانگتا ہے کہ ماما وہ کیا کہتے ہیں فیڈر دے دیں، دودھ دے دیں، آئس کریم دے دیں، فوراً ماں باپ پاگلوں کی طرح دیوانے ہو کے کھا لی، یہ لو لو یہ لو لو لو۔ کیا ان کو صبر سکھایا ہی نہیں؟ تم بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، وہ بھی لے لو، فلانا کھلونا بھی لے لو، یہ بھی لے لو، چلو جی۔ تو صبر کیا کیا، کیا سکھایا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں مشکل ہوتی ہے، بہت پریشانی، یہی تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کب مجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اسی لیے تو غم دیتا ہے۔ خوشیاں دے تو خوشیاں تو سلا دیتی ہیں، وہ تو ویسے نہیں اللہ کے قریب جانے دیتی۔ پیٹ بھرا ہو، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ وہ کبھی بھوکا ہی نہیں رہا۔ ہم اپنے بچوں کا حال دیکھیں، ان کی نمازیں، ان کا ذکر، ان کا قرآن، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اور 3 دفعہ کیا سردیاں آ جائیں سارا دن کوئی ڈرائی فروٹ کھا رہا ہے، کوئی نمکو کھا رہا ہے، کوئی سوپ پی رہا ہے، کھانا اس کے علاوہ، ہائے بیچارہ میدا، کیا کچھ وہ ہضم کرے۔ لہٰذا پچھلی زندگیوں میں جو کچھ ہوا اس پہ توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ پکی بات ہے جب دل زیادہ پریشان ہو وضو کرتے ہوئے اللہ سے باتیں کیا کریں۔ ٹھیک ہے خاموشی میں کرنا ہے، لیکن آپ کا دل ذکر کرتا ہے نا، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو آہستہ آواز میں کہہ دیں کہ یا اللہ یہ مشکل آ گئی ہے، مجھے اس پریشانی میں سے نکال دیں، کر کے تو دیکھیں۔ اور پھر 2 نفل حاجت، پکی ٹھکی بات ہے، مقدار زیادہ کر دیں۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، اگر اینٹی بائیوٹک 3 دن کام نہیں کری تو کیا 5 دن، 7 days، تو آپ بھی 2 نفل کے ساتھ ہی 4 کے بعد 6، پکی 1000 گنا پکی بات ہے کام ہو جائے گا۔ ہم ڈرتے ہیں کہ ہائے ہن 4 نفل تو ہن 6 نفل، نہیں، آپ وضو کے وقت اپنی دعائیں اللہ سے کریں، اور 2 نفل حاجت کرنے کے بعد اللہ سے مانگیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، زیادہ پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ رزق حلال، سورہ حاقہ میں ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ ترجمہ اس سے کہا جائے گا اپنے ان اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو جو تم نے گزارے ہوں ان دنوں میں، یعنی دنیا میں جیسے وقت گزارا اب تم جنت کے حقدار ہوگے، بے فکر ہو جاؤ۔ جنت میں موت نہیں، جنت کو زیادہ سوچا کریں، جہنم کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں خوف ہی خوف ہے۔ جنت کو زیادہ سوچیں، وہاں کے کھانے پینے، لباس کو، وہاں کے رہنے کا، کیسا گھر چاہیے آپ کو۔ جنت میں گھر بنانا آسان، ایک آدمی تھا سبحان اللہ پڑھتا رہتا تھا، تو گھر میں
اس کا نا جنت میں ایک گھر بڑا عالیشان بن رہا تھا. کچھ عرصے بعد اس نے خواب میں دیکھا، اللہ نے اس کو دکھایا کہ گھر بننا بند. تو دوسرے فرشتوں نے کہا کیا بات ہے، تم لوگ بنا نہیں رہے؟ کہتے وہ کچھ بھیج ہی نہیں رہا، نہ گارا نہ مٹی نہ کچھ سیمٹ نہ کچھ. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے. وہ بندہ اللہ کا ذکر کرنا بھول گیا تو گھر میں، جنت میں اس کا گھر بننا بند. فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں، شاید اب اللہ کو یاد کر لیں، ہم پھر اس کی تعمیر شروع کر دیں. پھر وہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہے تو آپ دیکھیں ایک درخت جو جنت میں لگے گا، اس کی جنت میں جو لگے گا، اس کو اگر تیز گھوڑے پہ بیٹھا ہوا جو ہوگا نا آدمی، مثلاً تیز گھوڑ سوار بھی جو ہوگا یا تیز گھوڑا بھی ہے، وہ 70 سال لگیں گے اس کو وہ چکر لگانے میں. اتنا ڈایا میٹر اس درخت کا بڑا ہوگا. تو فارم ہاؤس تیار ہو رہا ہے نا، ایک دفعہ سبحان اللہ. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں جی کیا حال ہے؟ الحمدللہ. اس کا بھی بڑا اجر ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ کا ذکر. ٹھیک ہے، اللہ کی کبریائی کا ذکر زیادہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ بولا کریں. اس طرح اپنی گفتگو کو لے آئیں اللہ اور اللہ کا نبی. ٹھیک ہے، دنیا، دل سے دنیا نکل جائے گی. پکی چھکی بات ہے. دعا کیا چیز ہے؟ ایک دعا بڑی اچھی یہاں لکھی ہوئی ہے، اللہم فز فی قلبی رجاءک وقت رجائی امن سواک فلا ارجو احدا غیرک. ترجمہ، اے اللہ میرے دل میں صرف اور صرف اپنے سے امید پیوست فرما دے اور میرے دل سے اپنے غیر کی امید ختم کر دے، یہاں تک کہ میں کسی سے بھی آپ کے سوا امید نہ رکھوں. بڑی دنیا پیپل پلیزر ہے. اس کو بھی خوش کرو، اپنے جہاں جاب کر رہے ہوتے ہیں وہاں بھی ان کو بڑوں کو خوش کرو، نوکری پکی ہو جائے گی، لوگ خوش ہو جائیں گے، سسرال میکے والا خوش ہو جائے گا، اس نیت سے کہ سب میرے سے خوش ہو. فیلئر ہوتا ہے وہ انسان، کیونکہ ایک ٹائم پہ آتا ہے کہ لوگ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں اس انسان کی عزت نہیں رکھتے جو لوگوں کی خاطر دنیا گزار رہا ہے. اور جو اللہ کی خاطر گزارتا ہے، آپ دیکھیں یہ لوگ مر بھی جاتے ہیں تو ان کے عرس ہو رہے ہوتے ہیں، میلے ٹھیلے لگے، مرے ہوئے گو کہ وہاں بدعات ہو رہی ہیں. لیکن کیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زندہ رکھتا ہے. فیصلہ خود ہی کرنا ہے کیا چاہیے. یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عارف کا دل موت آنے تک دو چیزوں سے نہیں بھرتا، ایک اپنے نفس پر رونا، اپنے نفس کو دبانا. کبھی زندگی میں کہہ دیں کہ میں نے بہت اچھا کپڑا پہنا، اب ذرا میں درمیانے میں اپنا حساب کتاب گزار دوں گا، تو دھیان کپڑے سے ہٹ گیا. کھانے پینے کا بہت شوق ہے، سادہ غذا پہ آ جائیں، آپ کھائیں، تلبینہ کھائیں، دلیا کھائیں، موٹی روٹی کھائیں، چاول تو اس وقت تھا ہی نہیں. اپنے آپ کو بتائیں کہ بہت کھایا، اللہ نے کھلایا، بہت کھلایا، اب اتنا ہی کھانا ہے جو میرے معدے اور میری رگوں میں دل کو سکون کو، دل اور دماغ کو سکون دے، وہ والی غذائیں کھائیں. انجیر کھائیں، زیتون کھائیں، اس کا تیل کھائیں، ایسی چیزیں کھائیں. ٹھیک ہے، ملنا بنانا کم کر دیں، ہر ایک سے نہیں ملنا ہوتا. جتنے کم لوگوں سے ملیں گے اتنی عافیت میں رہیں گے. یہ جو چودھری بننے کا شوق ہے نا، ادھر بھی جا تو ادھر بھی جا تو ادھر بھی رنگ، ہاں دین کی نسبت سے آپ ان کو تعلیم دینے جا رہے ہیں، پھر پورے پاکستان میں پھریں، پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور دوسری چیز ہے اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ اللہ سے ملنے کا شوق ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ ہی جوڑ کر رکھے. باقی صفاتی ناموں کو انشاءاللہ اگلے جمعے سے انشاءاللہ دیکھیں گے، اور جو ہم نے بولا وہ ہمارے کان دل تک پہنچ جائے اور عمل کی توفیق اللہ دے، خالی باتیں ہی نہ رہ جائیں. آمین یا رب العالمین.